بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام از خالد بن ولید بخدمت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ عز و جل کہ جن کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کرتا ہوں، ان کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعد میں باری تعالی جل مجدہ کی حمد و شکر بجا لانے میں اس امر پر کہ مسلمان صحیح سلامت رہیں اور کفار ہلاک، نیز ان کی شرارتوں کے شعلے ٹھنڈے اور ان کے خود شکست ہوئے، اور زیادتی کرتا ہوں میں اجنادین کے میدان میں رومیوں کی جمعیت سے، جن میں دروان والی حمص بھی شامل تھا، ملاقی ہوا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنے لشکروں کو آہستہ پیراستہ کر کے خوب ٹیپ ٹیلوں کے ساتھ ظاہر کر رکھا تھا، صلیبیں اٹھا رکھی تھیں اور اپنے دین کی قسمیں کھا کھا کر خوب عہدہ پیمان کر رکھا تھا، وہ لڑائی سے کسی طرح اور کسی حالت میں بھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، مگر ہم نے محض خدا پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کی طرف خروج کیا۔ باری تعالی جل مجدہ نے جو کچھ ہمارے قلوب میں مضمر تھا اس کو معلوم کر کے ہمیں صبر بخشا اور فتح نصر سے ہماری تائید فرمائی۔ قہر نے دشمنان خدا کو گھیر لیا اور ہم نے ان کو ہر جگہ ہر ایک گھٹائی اور ہر ایک میدان میں قتل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جس وقت ہم نے ان کو مقتولین کی تعداد معلوم کی تو 50,000 تھی۔ 475 مسلمان بھی اس جنگ میں کام آئے، جن میں سے 20-25 انصار اور قبیلہ حمار کے اور 30 مکہ معظمہ کے تھے، اور باقی دوسرے لوگ تھے۔ دعا ہے کہ خدا ون تعالی جل مجدہ ان سب کو زمرہ شہدائے میں داخل فرمائے۔ میں یہ خط بروز جمعرات 2 جمادی الاخر کو لکھ رہا ہوں۔ ہم دمشق جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے باری تعالی مجدہ سے فتح نصرت کی دعا کریں۔ تمام مسلمانوں سے میری طرف سے سلام عرض کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ خط آپ نے ملفوف کر کے حضرت عبد الرحمن بن حمید العجمی کے سپرد کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسے مدینہ منورہ میں لے جائیں، اور خود دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ملک شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز حسب معمول جس وقت آپ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو اچانک آپ نے حضرت عبد الرحمن بن حمید کو آتے دیکھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جلدی سے لپک کر دریافت کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، شام سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ شکر کے لیے سر بجود ہو گئے۔ عبد الرحمن بن حمید آپ کی طرف بڑھے اور خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، خداوند تعالی نے آپ کی آنکھوں کو مسلمانوں کی فتح کے سبب ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آپ نے سر اٹھایا، اول آہستہ آہستہ خط پڑھا، جب آپ اس کا پوری طرح مطلب سمجھ گئے تو پھر سب کو بآواز بلند سنایا۔ مدینہ طیبہ میں یہ خبر بجلی کی طرح دوڑ گئی، لوگ چاروں طرف سے خط کے سننے کے اشتیاق کے دوڑے، اور آپ نے پھر دوبارہ سب کے سامنے اس خط کو پڑھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ حجاز اور اہل یمن نے جس وقت مسلمانوں کی فتوحات نیز رومیوں سے جو مال غنیمت آیا تھا اس کی خبر سنی تو انہوں نے بھی ثواب و اجر کی رغبت میں شام کی طرف خروج کا ارادہ دیا۔ باشندگان مکہ معظمہ روئسا اور اکابر گھوڑے اور اسلحہ لے کر ابو سفیان، صخر بن حرب اور غیادت بن حشام کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شام پر خروج کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف ان کا جانا ناگوار اور خلافت مصلحت معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے دراصل کینہ اور بغض
وہ عداوت موجود ہے، اس لیے آپ انہیں ہرگز اجازت نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قول اعظم اور برتر ہے اور ان کا اسفل و بدتر ہے، یہ اب تک اپنے کفر پر موجود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے نور کو پھونکیں مار مار کر بجھا دیں، حالانکہ باری تعالیٰ ان کی خواہش کے خلاف اس کو پورا اور تمام کر کے رہیں گے۔ ہمارا قول اور دعویٰ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کا اس کے خلاف دراصل جس وقت خداوند تعالیٰ نے ہمارے دین کو عزت بخشی اور ہماری شریعت کی مدد و نصرت فرمائی، یہ لوگ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے، اور اب جب کہ انہوں نے یہ سنا کہ خدائی لشکر نے رومیوں پر فتح پا لی، تو یہ ہمارے پاس آئے کہ ہم انہیں دشمن کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ سابقین اولین یعنی انصار و مہاجرین کے برابر ہو جائیں۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ہرگز وہاں جانے کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے خلاف کسی طرح نہیں کر سکتا اور نہ تمہارے کسی قول کو رد کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو اہل مکہ تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ہمارے وہاں جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تمام جمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بائیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے دائیں تشریف رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو جو فتوحات باری تعالیٰ جل مجدہ نے عنایت فرمائی تھی ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ قریش کی یہ جماعت جس وقت یہاں پہنچی تو آپ کو سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ سب سے پہلے کون سلسلہ گفتگو شروع کرے۔ آخر ابو سفیان بن حرب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا عمر، یہ صحیح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے اور آپ کے مابین بغض و عداوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، مگر جس وقت باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں ہدایت بخشی تو چونکہ ایمان شرک کو مٹا دیتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف سے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا، لیکن آپ اب تک وہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر اس پرانی عداوت رکھنے اور نئی دشمنی کرنے کا ایسا وہ کون سا سبب ہے جو مٹائے نہیں مٹتا؟ کیا ہم اب آپ سے یہ امید رکھیں کہ آپ کے دل ہماری طرف سے جو بغض اور تنفر موجود ہے اس کو آپ دھو ڈالیں گے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے افضل اور ایمان و جہاد میں اسبق بہت پہل کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کے مراتب کو جانتے ہیں، منکر نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلام سن کر حیا کی وجہ سے اول خاموش رہے اور شرم کے باعث جناب کے جبہ مبارک پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، واللہ میرا یہ مطلب نہ تھا جو آپ حضرات سمجھ گئے ہیں، بلکہ میرا مقصد خون ریزی اور شرارت کو روکنا تھا اور بس۔ چونکہ آپ لوگوں میں زمانہ جاہلیت کی خو اور غیرت اب تک باقی ہے اور حسب و نسب تم اب تک لوگوں پر ظاہر کر کے اپنی بڑائی کرتے رہتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو نیز خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو خدا کے راستے میں سونپ چکا ہوں۔ اس کے بعد اسی طرح تمام رؤسائے مکہ معظمہ نے بھی کہا۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تقریر اور گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے حسب ذیل دعا مانگی، الہی ان کی خواہشوں اور امیدوں سے بہتر اور افضل ان کو عطا کیجیے، ان کے عملوں اور فعلوں کو اچھی اور احسن جزا دیجیے، انہیں ان کے دشمن پر فتح بخشیے، ان کے دشمن کو ان پر غلبہ نہ دیجیے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چند ہی روز کے بعد حضرت عمر بن معدی کرب زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت یمن سے بھی شام کے ارادے سے آ گئی، اور ابھی انہوں نے پڑاؤ بھی نہیں کیا تھا
کہ اسی ارادے اور مقصد سے حضرت مالک بن اشتری نخی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بہت زیادہ انس و محبت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ چند معرکوں میں شریک بھی ہو چکے تھے، تشریف لے آئے اور اہل و عیال کے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں فروکش ہوئے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی باری جماعت جمع ہو گئی اور قوم جرہم کو ملا کر قریب 9000 کا لشکر فراہم ہو گیا۔ جس وقت لشکر کا تمام ساز و سامان درست ہو چکا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لشکر کے نام حسب ذیل خط لکھا۔